یورپ جانے کا خواب، مزید 50 زندگیاں نگل گیا۔ یونان کشتی حادثے کے بعد تارکین کی ایک اور کشتی کو حادثہ۔ میڈرڈ کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین ہلاک، 36 کو بچا لیا گیا۔ جم بحق افراد میں 12 نوجوان گجرات کے رہائشی ہیں۔ کشتی میں 66 پاکستانیوں سمیت 86 تارکین سوار تھے۔ کشتی مغربی افریقہ کے راستے اسپین جا رہی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حادثے کا شکار کشتی موریتانیہ سے روانہ ہوئی۔ کشتی مراکش کی بندرگاہ دخیلہ کے قریب الٹ گئی۔ زندہ بچ جانے والے افراد دخیلہ کے قریب کیمپ میں ہیں۔ رباط میں ہمارا سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سفارت خانے کی ایک ٹیم کو دخیلہ روانہ کر دیا گیا۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ نے متعلقہ اداروں کو متاثرہ پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ جم بحق افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ایجنٹوں نے پیسوں کے لیے کشتی کو سمندر کنارے روک رکھا تھا، جہاں جم بحق ہونے والے نوجوان 4 ماہ قبل یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ میڈرڈ کشتی حادثے میں جم بحق ہونے والے 9 افراد کی شناخت ہو گئی۔ ریحان، علی رضا، عاقب، جانی مہر، ابو بکر، عمر فاروق، عاطف، شہزاد، ذوالفقار کے ناموں سے شناخت ہوئی ہے۔ نوجوانوں کا تعلق گجرات کے نواحی گاؤں جوڑا کرنانا اور ڈولا سے ہے۔ قائم مقام پاکستانی سفیر رابعہ قصوری کا کہنا ہے مراکش حکام نے 10 پاکستانیوں کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ صبح سفارت خانے کے حکام پاک اسپتال جا کر ریکارڈ چیک کریں گے۔ زندہ بچنے والوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ مراکش حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا کشتی حادثے میں جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا جم بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت۔ صدر مملکت کا انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اور دورس اقدامات کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی جم بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کہا کہ انسانی سمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انسانی سمگلنگ کے خلاف بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج صبح 11:30 بجے ہوگا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا ڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کی حاضری مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 3 مرتبہ فیصلہ مؤخر ہوا اور فیصلہ سنانے کی تاریخ تبدیل کی گئی۔ تحریک انصاف نے تحریری مطالبات حکومت کو پیش کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی واقعات سے متعلق گرفتاری کی انکوائری کا مطالبہ۔ حکومت چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل 2 انکوائری کمیشن تشکیل دے۔ کمیشن کے ججز کی تعیناتی پی ٹی آئی اور حکومت کی باہمی رضامندی سے 7 روز میں کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رینجرز اور پولیس کے داخل ہونے اور بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد 9 مئی واقعات کی CCTV ویڈیوز کی تحقیقات کی جائے۔ 9 مئی واقعات کی گرفتار کارکنوں اور تشدد کا شکار ہونے والوں کی فہرست پیش کرنے کا بھی مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے مسودے پر علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، علامہ ناصر عباس اور حامد رضا کی دستخط موجود۔ مذاکرات کے آغاز پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی کمیٹی چیئرمین شپ چھوڑنے کی پیشکش۔ عمر ایوب کا اسپیکر قومی اسمبلی کی چیئرمین شپ پر اعتماد کا اظہار۔ حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی مطالبات پر جواب کے لیے 7 روز کا وقت مانگ لیا۔ جو انہوں نے گورنمنٹ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دینے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو جاری کیا۔ اس کا جو جواب ہے اس کے متعلق ایک کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دے دی ہے، جس میں تمام الائی پارٹیز کی نمائندگی بھی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا ایک مؤثر جواب جو ہے وہ تیار کرے گی۔ اپوزیشن مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ اپوزیشن نے 2 کمیشنز کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات پر تو پہلے ہی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ بانی کی 9 مئی کی گرفتاری پر جوڈیشل ریویو ہو چکا ہے۔ ملٹری کورٹ سے 9 مئی سے متعلق کیسز کے فیصلے آ چکے ہیں۔
ہم نے مذاکراتی کمیٹی سے سیاسی مقدمات میں قید کارکنوں کی تفصیل مانگی، نہ کسی سیاسی کارکن کا نام بتایا، نہ کسی سیاسی مقدمے کا حوالہ دیا۔ اگر 12 کارکن مارے گئے تو ان کے نام ہی دے دیں۔ لاشوں سے متعلق سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں تمام اتحادی پیپلز پارٹی بھی شامل ہیں۔ کمیٹی پی ٹی آئی کے مطالبات کا جائزہ لے کر جواب دے گی۔ وزیر اعظم کی مشیر سیاسی امور انس ثناء اللہ اور سینیٹر عرفان صدیقی کی نیوز کانفرنس۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 2 کمیشن کے لیے 15 ٹی او آرز پیش کیے۔ مطالبات دستاویزات کم، حکومت کے خلاف چارج شیٹ زیادہ ہے۔ بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے 2 کمیشنز کے حوالے سے 15 اپنی جو ٹی او آرز ہیں وہ رقم کر دیے ہیں۔ اگر کمیشن بنتا ہے یا بنتے ہیں تو پھر ٹی او آرز کا بھی جائزہ لیا جائے گا، ان کو بھی دیکھا جائے گا، ہماری طرف سے بھی کچھ شرائط اس میں ڈلیں گی۔ تو مطالبات بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے کہ دستاویز کم ہے اور حکومت کے اوپر چارج شیٹ بہت زیادہ ہے۔ میٹنگ کے دوران جب یہ ڈاکومنٹ فوٹو کاپی ہونے کے لیے گیا تھا تو یہ وہاں سے اس وقت پبلک ہو گیا تھا۔ جب یہ وہاں سے پبلک ہوا ہے اور میڈیا ہاؤسز پہ آنا شروع ہو گیا حکومتی ذرائع کی طرف سے کہ 3 نکات صفحات پر مشتمل یہ ڈرافٹ ہے، تو ہمیں پھر یہ مجھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پبلک کرنا پڑا اور اس بات کے اوپر میٹنگ کے اندر بات یس دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو بات چلے گی، نہیں بناتے تو نہ کریں جی، ہمیں وی گیو اے ڈیم یس وی گیو اے ڈیم۔ حکومتی پریس کانفرنس کے بعد مذاکرات کو ٹریک پر آنے میں وقت لگے گا۔ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو بات آگے چلے گی، حکومت کمیشن نہیں بناتی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مطالبات پر حکومتی ردعمل سے حیران نہیں ہوں۔ تحریر مطالبات میں ایسا کچھ نہیں تھا جسے حکومت بیانیہ بناتی۔ حکومت ہمارا ڈرافٹ پڑھ کر صدمے میں چلے گئی۔ ہمارا ڈرافٹ کاپی کے لیے جا رہا تھا تو حکومت نے پبلک کر دیا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ رکن حکومتی مذاکراتی کمیٹی اعجاز الحق نے کہا کہ پی ٹی آئی کے معاملات براہ راست گفتگو سے آگے نہیں بڑھیں گے، مذاکراتی عمل سے ہی آگے بڑھیں گے۔ حکومتی پریس کانفرنس سے سب ختم نہیں ہوا۔ بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات خوش آئند ہے۔ میری اور علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے علیحدگی میں ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف کے سامنے تمام مطالبات اور معاملات رکھ دیے۔ ملاقات میں ملکی استحکام سے متعلق تمام امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ دوسری جانب سے مثبت جواب ملا۔ امید ہے اب صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ بیرسٹر گوہر نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق ہوئی۔ بانی کو ملاقات سے آگاہ کیا۔ اڈیالہ جیل میں بانی سے ہونے والی ملاقات میں پارٹی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ اور آپ نے بریف کیا جی جو آرمی چیف سے ملاقات آپ کی ہوئی عمران خان کو؟ میں نے پہلے بھی بریف کیا تھا، آج بھی ان کو ان کی اجازت سے ملاقات ہوئی سر؟ میرا سورا کچھ خان صاحب کے ہدایات کے مطابق چلتا ہوں۔ کبھی بھی میں خان صاحب کے ہدایات کے مطابق نہیں چلوں گا۔ میں دائیں جاؤں میں بائیں جاؤں، وہ خان صاحب کے لیے ہوگا، خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوگا اور خان صاحب ہی کے لیے ہوگا۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی بات چیت کا اصل احوال۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور سے پشاور میں بات چیت خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی۔ بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا گیا سیاسی معاملات پر بات چیت آپ سیاست دانوں سے کریں۔ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ سیکیورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش افسوسناک ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہونی چاہیے۔ حکومت نے 7 دنوں میں کمیشن کے حوالے سے بھی بتانا ہے۔ پاکستان میں انرجی پرائسز ہمارے سروں پر ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ غلط معاہدوں کی وجہ سے بجلی 85 روپے فی یونٹ سے زائد ہو گئی۔ ملک میں بے روزگاری بڑھی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب اور اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو۔
اسد کیسر نے کہا ہے کہ تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرنا ہوگا. ملک میں امن و امان کا سنگین مسئلہ ہے. وزیر خارجہ کو فوری افغانستان کا دورہ کرنا چاہیے. افغانستان کے ساتھ تمام معاملات ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیے جائیں. نیگوسیشن اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے اور آگے بڑھنی چاہیے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ نیگوسیشنز آگے بڑھیں اور اچھے طریقے سے بڑھیں, مگر کرپشن پہ ڈیل یا نرو نہیں ہے. اور میں نے سنا ہے کہ بانی چیئرمین ڈیل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کرپشن کیس کا جواب دینا ہوگا اور جو کیا ہے اس کا حساب جو ہے وہ ہر حال میں ہوگا. تو ہمیں کہتے تھے رسیدہ کڈو, تو یہ تو 80 ارب روپے کی رسید نکل آئی ہے. بھائی کدھر ہے, بتائیں نا کہاں گیا ہے. ہم ضرور چاہتے ہیں مذاکرات آگے بڑھیں, کرپشن پر ڈیل اور NRO نہیں ہے. سنا ہے بانی PTI چاہتے ہیں کوئی ڈیل ہو. قوم کے اربوں روپے ہتھیائے گئے. میگا کرپشن اسکینڈل کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں, کرپشن کیس کا جواب دینا ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کہا کہ سیاسی فنکاروں نے پاکستان کی سیاست کو زہر آلود کیا. پورے پاکستان پر کیسز بنانے والا شخص آج لندن بیٹھا ہے. شہزاد اکبر کو آج بھی دعوت دینا ہو پاکستان آئیں. سپریم کورٹ نے وزارت دفاع سے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی تفصیلات مانگ لی. جسٹس امین الدین خان کے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران ریمارکس. کہا کلبھوشن کے علاوہ اب تک کتنے سویلین کا ٹرائل ہوا, ڈیٹے کے ساتھ جواب دیں. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ نیچرل جسٹس کے تحت کسی کو سنے بغیر سزا نہیں ہو سکتی. عدالت نے ٹرائل میں پیش شواہد کو ڈسکس نہیں کرنا. عدالت محض شواہد کا جائزہ لینا چاہتی ہے. عدالت دیکھنا چاہتی ہے کہ ٹرائل میں شہادتوں پر کیسے فیصلہ ہوا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیا, عدالت نے پروسیجر دیکھنا ہے کیا فیئر ٹرائل کے ملٹری کورٹ میں تقاضے پورے ہوئے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری ٹرائل میں پورا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے. عدالت کو ایک کیس کا ریکارڈ جائزے کے لیے دکھا دیں گے. اگر قانون کے سیکشن درست قرار پائے تو درخواستیں ناقابل سماعت ہوں گی. عدالت بنیادی حقوق کے نقطے پر سزا کا جائزہ نہیں لے سکتی. کیس کی مزید سماعت آج پھر ہوگی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے. 2018 کے بعد معیشت کو تباہی سے دوچار کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. معیشت دوبارہ بہتری کی جانب گامزن ہو گئی ہے. مہنگائی میں نمایاں کمی آئی. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا صنعتوں کے فروغ کے بغیر ترقی ممکن نہیں. چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے سہولیات فراہم کریں گے. آسان کاروبار پروگرام کے تحت 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرضہ ملے گا. صنعت یا کارخانہ لگانے کے لیے رعایتی نرخوں پر زمین بھی فراہم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیصل آباد میں لیپ ٹاپ اسکیم کا افتتاح کر دیا. ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت طلباء میں چیکس تقسیم. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا سیاست چھوڑنے کا اعلان. آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. ٹروڈو نے کہا ہے کہ ابھی یہ نہیں سوچا سیاست چھوڑنے کے بعد کیا کروں گا. میں اس وقت اس کام پر توجہ دے رہا ہوں جس کے لیے عوام نے مجھے منتخب کیا. نو منتخب امریکی صدر کے حلف کے بعد کچھ ہفتے کینیڈا کے لیے بڑے اہم ہیں. جسٹن ٹروڈو کی زیر صدارت تمام صوبوں کے پریمیئرز کا مشترکہ اجلاس. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈین اشیاء پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کا بھرپور جواب دینے پر اتفاق.